بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں سب کچھ ہوگا لیکن یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جنت کے بارے میں کہ جنت کیا ہے، جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے اور جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کو جنت میں کیا ملے گا، اور اس کے علاوہ ایسی کون سی 5 چیزیں ہوں گی جو جنت میں نہیں ہوں گی۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی شخص کے دل پر اس کا خیال کھٹکا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ مسلمانوں کو بروز قیامت ملنے والے گھر کو جنت کہنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جنت میں باغات ہیں۔ نمبر 2، وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 3، عالم غیب میں سے ہے۔ جنت برحق ہے جس کا منکر کافر ہے۔ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اب بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ ابھی تک پیدا نہ ہوئی اور بروز قیامت پیدا کی جائے گی۔ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی حاصل ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کریم اپنا پردہ اٹھا دے گا اور انہیں کوئی چیز دیدار خداوندی سے زیادہ محبوب نہ دی گئی ہوگی۔ اللہ پاک کے نزدیک عزت و اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام زیارت خداوندی سے مشرف ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خالص کستوری کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی نہ مرے گا، اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 زمینوں کے ورق بنا کر آپس میں ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں گے اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ جنتی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی راہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان، اور فردوس اعلیٰ درجہ ہے جس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تو تم جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حور عین کی محفل سجتی ہے اور حوریں اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں، ایسی آواز جو مخلوق نے کبھی نہ سنی۔ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کی ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مکان تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مرنے کے بعد جنت ملے، کیونکہ جنت ایک ایسا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جن کو ہم نے نہ کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں ہم نے کبھی اپنے کانوں سے سنا ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی ان نعمتوں کا گمان کیا ہے۔ مگر ہاں، جنہوں نے اللہ کے کرم سے اپنی دنیاوی زندگی میں جنت کو دیکھا ہے، یعنی انبیاء کرام، وہ جانتے ہیں کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اور جنت میں کتنا آرام ہوگا۔ ناظرین، جنت میں ہر قسم کی راحت اور سکون پہنچانے والا سامان موجود ہے، اور سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے محل بنائے ہوئے ہیں۔
جگہ جگہ پر ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں۔ ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب کی نہریں جاری ہیں۔ طرح طرح کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتی اور جگمگاتی ہوئی سونے چاندی اور موتی و جواہرات کے زیورات موجود ہیں۔ اونچے اونچے تخت ہیں اور عیش و آرام کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں۔ جنت کی اگر کوئی ایک عورت اس زمین کی طرف دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک سب کچھ روشن ہو جائے اور پوری دنیا اس کی خوشبو سے بھر جائے۔ یعنی کہ جنت کی عورتیں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں، اور اس کے علاوہ خدمت کے لیے ہر طرف خوبصورت باندیاں حاضر ہوں گی۔ جنتی جس چیز کی بھی تمنا کریں گے فوراً پوری ہو جائے گی۔ اگر جنتی کسی چڑیا کا گوشت کھانا چاہیں گے تو فوراً اسی وقت چڑیا کا بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کوئی پانی پینا چاہے گا تو فوراً پانی کا پیالہ اس کے سامنے ہوگا۔ ضرورت سے نہ ایک بوند کم اور نہ ایک بوند زیادہ ہوگی۔ ہر جنتی کے سرہانے خادم کھڑے ہوں گے۔ ان خادموں کے ایک ہاتھ میں چاندی اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا، اور ہر پیالے میں نئی نئی نعمتیں ہوں گی۔ جنتی جتنا کھاتا جائے گا ان چیزوں کی لذت بڑھتی جائے گی۔ جنتیوں کے نہ تو کبھی کپڑے میلے ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کی جوانی ڈھلے گی۔ جنت میں جب ایک مرد اپنی جنتی عورت کے پاس جائے گا تو ہر بار اسے کنواری ہی پائے گا۔ جنت میں مرد و عورت کسی کو بھی کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جنت میں ایک درخت کے سائے میں کوئی 100 سال تک گھوڑے کی طرح تیز چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے 2 دروازوں کے درمیان چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تیز دوڑنے والے گھوڑے سے 70 سال کا راستہ ہوگا۔ جنت میں طرح طرح کے صاف ستھرے اور ایسے ایسے محل ہوں گے کہ اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے دکھائی دیں گی۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوں گی، زمین زعفران کی بنی ہوگی اور کنکریاں موتیوں کی ہوں گی۔ جنت میں ایک خیمہ ہوگا جس کی اونچائی 7 میل کی ہوگی۔ جنت میں پانی، دودھ، شہد اور شراب کی 4 ندیاں ہیں۔ ان سے نہریں نکل کر ہر ایک جنتی کے مکان کے پاس سے بہہ رہی ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ سب باتیں بتانے کا مطلب ہے کہ جنت میں سب کچھ ہوگا، مگر جنت میں یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، جنت میں موت نہیں ہوگی۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جنت میں موت نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، اور اہل جنت کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی کہ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جنت میں ہی رہے گا، اس کو وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، جنت میں نجاست نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے سب کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ نہ اس میں کسی کو تھوک آئے گا، نہ ان کے ناک سے کوئی گندگی آئے گی، اور نہ ہی کوئی پیشاب یا پخانہ کرے گا۔ یعنی اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب یا پخانہ کی حاجت ہوگی، نہ کوئی تھوکے گا اور نہ ہی ان کی ناک بہے گی۔ بس صرف ایک ڈکار آئے گا، اور ڈکار مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور پسینہ بہے گا، اور کھانا پینا سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ نمبر 3، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں سب کو کڑیل جوان کر کے داخل کیا جائے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں اس حال میں داخل کیا جائے گا کہ ان کے جسموں پر بال نہیں ہوں گے،
آنکھیں سرمئی اور جسم کڑیل جوان ہوں گے۔ نمبر 4، جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت والے سوئیں گے؟ کیا ان کو نیند آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے اور اہل جنت کبھی نہیں سوئیں گے، یعنی کہ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کبھی بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی موت آئے گی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان رہیں گے۔ نمبر 5، جنت میں حسد نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں دنیاوی حسد اور بغض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حسد اور بغض کو ان کے سینوں سے نکال پھینکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجشیں اور کینہ ہوگا ان سب کو ہم نکال باہر پھینکیں گے۔ یہاں پر سب بھائی بھائی ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ہر وقت ان کی زبان سے تسبیح و تکبیر بنا کسی محنت کے، جس طرح سانسیں چلتی ہیں اسی طرح ان کی زبان سے اللہ کی تسبیح جاری رہے گی۔ تو ناظرین، جنت میں سب کچھ ہوگا مگر یہ 5 چیزیں جنت میں موجود نہیں ہوں گی۔ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اس کو اس کے نیک کاموں کے مطابق مرتبہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ پھر جنتیوں کو ایک ہفتے کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری مغفرت کی وجہ سے ہی تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے نصیب میں جنت کو لکھ دے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔